بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے ضروری علم میں سے سب سے پہلا اللہ کے بارے میں جو علم ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، وہ توحید کا علم ہے۔ توحید کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے توحید کے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلت ہے، پہلے وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی قسمیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت۔ توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا اور بے مثال مانا جائے۔ اس کی بیوی ہے نہ اولاد، ماں ہے نہ باپ، اور وہ نہ ہی کسی کے ذات کا حصہ ہے اور نہ کوئی اس کے ذات کا حصہ ہے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہ کو کافر اور مشرک کہا۔ مشرکین مکہ بھی فرشتوں کو اور کچھ جنوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اس وجہ سے وہ بھی کافر اور مشرک ٹھہرے۔ توحید ذات میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذات جو ہے وہ عرش معلیٰ پر جلوہ فرما ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے اور حدیث میں بھی ثابت ہے۔ اس عقیدے کے برعکس کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی ماننا، یا کسی جاندار کو یا کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ماننا، یا اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود سمجھنا شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ نمبر 2، توحید فی العبادت۔ توحید عبادت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے، کسی مخلوق کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ مثلا نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، دعا، پکار، نذر و نیاز، جو بھی عبادات ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، کسی مخلوق کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ ان میں سے کوئی بھی عبادت اگر ہم کسی مخلوق کے لیے کریں گے تو یہ شرک فی العبادت ہوگی۔ نمبر 3، توحید فی الصفات۔ توحید فی الصفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تمام صفات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کو جو ہم کسی مخلوق کے لیے دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ جیسے دیکھتا ہے کوئی ویسے دیکھ نہیں سکتا، جیسے وہ سنتا ہے کوئی ویسے سن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات وہ کمال تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس میں کئی باتیں اور بھی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جیسا اس کا علم ہے ویسا علم کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب نسبی دیتے ہیں، جو فرشتوں کے ذریعے یا وحی کے ذریعے یا دل میں القاء کر کے بتاتے ہیں۔ ان کو علم غیب کی چابی نہیں دیتے، صرف وہی بات معلوم ہوتا ہے نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور کچھ نہیں جانتے نبی۔ یہ ہے اللہ کے بارے میں مختصر توحید کے بارے میں۔ انشاءاللہ آگے کبھی وقت ملا تو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آخر میں کچھ باتیں اور، یہ توحید کے بارے میں جس کو بھی علم آ گیا یا جو بھی اللہ کے توحید کو سمجھ گیا تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیے، کیونکہ وہ توحید کے بارے میں ہی فضائل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندو، تم زمین آسمان بھر کے بھی گناہ کر لو، اتنے گناہ تمہارے ہو جائے کہ آسمان تک پہنچ جائے، اگر اس میں شرک نہیں ہے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ توحید کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، جس کے پاس ذرا بھی توحید بچا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالنے کا حکم دیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس کا بھی توحید بچ گیا اور وہ دنیا سے شرک سے بچا کر زندگی گزار گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ توحید دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جس کا توحید سلامت ہے اسی کا اعمال قبول ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔
جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے میں پہلے توحید بیان کیا ہوں تاکہ ہر مسلمان جو ہے اپنا عقیدہ درست کر کے وہ کوئی بھی اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ توحید کی وجہ سے ہی اپنے بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا ایک صحابی سے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ جو کوئی شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم رسول کے بارے میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔